بھاگ جاتے ہیں میں نے اپنی اشتیاق شاہ صاحب سے عرض کیا کہ اگر کل کے بیان کا تھوڑا سا ٹچ دے دیں حدیث قسطنطنیہ کا تو بہت سے لوگ ان کو علم ہو جائے گا، چونکہ اسی حدیث کو بطور دلیل یعنی جنتی جب کہتے ہیں تو یہی حدیث وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کون سی ویب سائٹ ہے؟ شاہجینا.com پر جو احباب زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور تفصیلاً سننا چاہیں وہ شاہجینا.com پر ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی اور ہمارے بیٹے سید طاہرین شاہ صاحب نے بڑا اچھا علمی کام کیا ہے کہ شاہ صاحب کے جتنے خطابات یہ مختلف جگہ پر ہوتے ہیں ان کو شاہجینا.com اس کے اوپر جو ہے آپ انٹرنیٹ پہ جا کر کے، اور یہ لائیو ٹی وی ہے، اس میں بہت سارے پروگرام جو ہے لائیو بھی جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ جا کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان ڈیٹیل بار بار سنیں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں علمی یہ بار بار سننے والی ہوتی ہیں تاکہ جو ہے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو اور علم میں اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے کل سے یہ موضوع زیر بحث ہے کہ یزید کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں امت کا اجماعی نظریہ کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا۔ کل بھی یہی مضمون عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بات حدیث قسطنطنیہ پہ گئی
اور جو احباب جلوہ فروز تھے وہ بخوبی جانتے ہیں، کچھ گفتگو میں نے کی۔ قاری صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کچھ خلاصہ میں چند ایک ضروری باتیں بطور خلاصہ پیش کر دوں گا۔ پہلے جو آیت مقدسہ پیش کی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں جی سورۃ الاحزاب 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، آذا یعظی ایذان، تکلیف دینا، ایذا دینا، تکلیف پہنچانا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک جملہ عرض کرتے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا، اذیت دینا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، پاسبل ہے نا کہ کوئی حضور کو اذیت پہنچائے، تکلیف دے۔ اللہ کو کیسے اذیت دے گا؟ توجہ، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، رسول اللہ کو اذیت دینا، تکلیف دینا تو پاسبل ہے، ممکن ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کو کیسے تکلیف دے گا، اذیت دے گا؟ کیا بات؟ تو جواب ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینا، اللہ کو اذیت دینا۔ لیکن میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ سے، فرمایا ذاتیں دو ہیں، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، ذاتیں دو ہیں، بات دونوں کی ایک ہے۔ ذات ایک نہیں، توجہ ہے آپ کی، ذات ایک نہیں، ذاتیں دو ہیں۔ جو ذات ایک مانے مشرک ہوگا، ذاتیں دو ہیں، ذات ایک نہیں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے، بات ایک ہے۔ ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ کیا مانا؟ جو رسول اللہ کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں پھر ہوگا ان کا کیا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بچاؤ ہم حسینی وکیل آگے، بچاؤ۔ فرمایا ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ آدھے نو اتھے تک کیا جائے گا؟ نہیں، آتے لعنت پانی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ڈالتا ہے، آخرت میں بھی لعنت ڈالتا ہے۔ اس آدھے بچا لئیے، چلو دنیا جناب کھوجیے، اگے تک کیا جائے گا؟ نہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا۔ علامہ صاحب نے کلیئر فرما دیا، اس نے رسول اللہ کو اذیت دی کہ نہیں؟ یزید لعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف دی کہ نہیں؟ اذیت دی کہ نہیں دی؟ دی۔ جب دی تو دنیا میں بھی لعنت دی، آخرت میں بھی لعنت دی۔ دنیا میں لعنت کیوں نہ ڈالیں بھی؟ کہتا ہے لعنت نہ ڈالو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا، رب کہتا ہے آخرت میں لعنت ڈالوں گا۔ فرمایا نا نا، دنیا میں بھی لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ ساتھ جلدی جلدی آپ کے ذہن میں تازہ ہے اس لیے جلدی گزر جاؤں۔ آخرت میں بھی لعنت۔ ان کے وکیلوں کی آرگومنٹ ہے، یزید کے وکیلوں کی آرگومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کیا خبر توبہ کر لی ہو۔ علامہ صاحب سے سنا نا، یہی زیادہ چانس ہے نا ان کے پاس
کہ توبہ کر لی ہو، توبہ کا احتمال ہے، بچ جائے شاید. کس کا قول پیش کیا؟ بیٹے کا. بات کو آگے بڑھاؤ. علامہ صاحب نے جتنی بات فرما دی اتنی ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو میں سنانے لگا وہ بھی ثابت ہے. امام ابن حجر مکی سوائے کے مور کا نام اس کا تھا معاویہ بن یزید. لوگ مغالطے بہت ڈالتے ہیں، ہم نے پردے چاک کرنے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے حضور کے صحابی، وہ معاویہ بن سفیان ابو سفیان ہے. کس کے بیٹے؟ یہ معاویہ بن یزید، دادے کا نام بھی معاویہ تھا، پوتے کا نام بھی. سمجھ آ گئی؟ ہاں. ناموں سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، چکر چلاتے ہیں. بات آ گئی، یہ بھی صاف کرتے چلو. امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں. امام احمد بن حنبل فقہ کے امام ہیں اور محدث ہیں، بہت بڑے. مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب، امام بخاری کے استاد ہیں. انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے کتاب الزہد. ٹھیک ہے. اس میں ایک بندے کا ذکر کیا کہ وہ بندہ صحابی رسول بھی تھا اور زاہد بھی تھا. زاہد آپ سمجھتے ہیں، عبادت گزار، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا. تو آپ نے کتاب الزہد میں امت کے جو زہاد ہیں، عابد و زاہد لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا، ان کی لسٹ بیان کی. ان میں ایک نام آیا، انہاں کیا ساڑی موج لگ گئی. منافقہ کا کام کیوں ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. قرآن کہتا ہے نا اپنے آپ کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دوجے نوں کہیں نہ دیں گے. ہاں وہاں ایک نام آیا یزید. انہاں کیا بلے 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 دبو ہوئے. تو صاحب جو متقی پرہیزگار زاہد نہیں، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد سے لکھا یزید. ہاں اب سن لو، یہ بھی ہم ان کے بخیوں دیر دیں گے الحمدللہ انشاءاللہ العزیز. امام پاک کے وکیل ہیں. فرمایا وہاں جہاں یہ لکھا ہے نا وہاں لکھا ہے یزید بن سفیان. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے. ایس بے ایمان دی گل نہیں، اے یزید بن معاویہ ادھر آگی یزید بن معاویہ، وہ یزید بن ابو سفیان ہے چاچا. وہ صحابی رسول تھے. یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پیدا ہوا. سمجھ آئی نا؟ کوئی اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرے تھی، یہ بھی تو انہوں سے سمجھا دیتی گل ہونا کہ بچ نہیں سکتی. سمجھ آ گئی گل. وہ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں جن کو صحابی کہا، جن کو زاہد کہا، وہ کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی یزید بن ابو سفیان. یہ کون ہے؟ یہ لعنتی جو ہے یہ یزید بن معاویہ ہے. ہاں اچھا، تو آخرت میں بچ جائے گا؟ توبہ کا احتمال ہے. بیٹے کی بات کر رہا ہوں، علامہ صاحب نے کلیئر کر دیا کہ بیٹے سے زیادہ کون جانتا ہے. تو انہوں آج پتہ لگا کی پتہ توبہ کرنی ہوئے. جنہوں نے سامنے مرے ہیں نا انہوں سنو وہ کیا دیں. اگلا جملہ میں پیش کرنے لگا. معاویہ بن یزید نے، اس کے بیٹے نے، اس کے مرنے کے بعد جو خطبہ دیا، جو واعظ کیا، جو بیان دیا، اس نے کہا کہ یہ جہاں اس نے اس تخت پہ بیٹھنے سے انکار کیا، اس کے ساتھ ساتھ سوائے کے مہر کا کتاب موجود ہے. فرمایا اس نے کہا کہ میرا باپ اس کا اہل نہیں تھا. سبحان اللہ. یہ تحت حکومت میں قابض ہوا، یہ میرا باپ اس کا اہل نہیں تھا. یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی بات. آگے چلیے. کہا کہ صرف اہل ہی نہیں تھا بلکہ یہ قابض ہو کر اس نے جو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے
جو جرم کیا ہے آل رسول سے پنگا لیا. اس نے کہا شرابی تو تھا ہی, گانے بجانے کا دلداد اور رسیہ تو تھا ہی, نشے میں مخمور تو رہتا ہی تھا, لیکن سب سے بڑا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے نبی کی آل کو ستایا, نبی کی آل کے ساتھ ظلم و ستم کیا, نواسہ رسول کو شہید کیا. اب آؤ میدان میں جو کہتے ہو کہ اس نے تو ٹھیک ہے شہید تو ہوئے لیکن اس نے تو قتل نہیں کیا, اس نے تو شہید ہے. بیٹا کہہ رہا ہے تو کہا اس نے آل رسول کو قتل کیا, اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد رو پڑا, رونے لگا. یہ جملہ قابل توجہ ہے, رونے لگا. روتے روتے اس نے کہا ہم پر جو سب سے بڑی مشکل گراں بات ہے, ہمیں جو سب سے زیادہ تکلیف ہے, ہمیں جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کا برا انجام بھی معلوم ہے. تو ساتھیو توبہ دا احتمال انہیں آگیا اپنے جرمانو نال لے کے قبر چلا گیا, یہ لفظ ہے. نے کہا ہمیں سب سے گراں جو بات گزرتی ہے, سانو سب تو بڑی تکلیف ہی ہے کہ اپنے جرم نال ہی لے کے قبر ٹر گئے. توبہ کا احتمال جن کے سامنے مرا ہے, بیٹا کہہ رہا ہے اپنے جرموں کو, اپنے سیاہ کرتوتوں کو ساتھ لے کے قبر میں چلا گیا ہے. اور ہمارے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. لوگوں نے تو پتہ نہیں ہوندا نا, دعا کرتے رہنے میں کیا سانو پتہ ہے, سانو پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے. یہی بات تو ہمیں تکلیف دیتی ہے کہ ہمیں اس کی بری عاقبت, برا انجام معلوم ہے. سمجھ آئی؟ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت. اللہ اکبر. جب لعنت ہے, اور صرف لعنت ہی نہیں, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کی لعنت پڑ جائے تو عذاب تو ہوگا ہی, لیکن عذاب بھی کیسا ہوگا؟ عذاب مہینہ, عذاب بھی ہوگا اور وہ عذاب مہین ہوگا, ذلت امیز ہوگا, رسوا کن ہوگا. اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے گا اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ دے گا. عذاب مہینہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے پتہ چلا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت دے, تکلیف پہنچائے, وہ دنیا میں بھی لعنتی, آخرت میں بھی لعنتی. اس کے بیٹے کی گواہی مل گئی کہ اس نے نبی کی آل کو ستایا, امام حسین علیہ السلام کو شہید کرایا. اب ہم ذکر کرتے ہیں حضور کو اذیت دی کہ نہیں دی, یہ سوال اٹھے گا نا. یہ بات تو قرآن کی نص سے ثابت ہو گئی, جس نے اذیت دی وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہے. اب معاملہ یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اذیت دی کہ نہیں دی. کل ہم بحث کر رہے تھے, ہمارے امام ابھی ان کا کام بھی کرنا ہے, پھر نہیں ہے تقریر کرنی جناب. اور انہوں نے فرمایا کچھ خلاصہ ہو جائے. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے اذیت و تکلیف دی ہے. جب اذیت و تکلیف دی ہے تو وہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنتی, آخرت میں بھی لعنتی. ثابت تو یہ کرنا ہے. امت کا اس بات پہ, آئمہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے, جون سی تاریخ آپ کا مرضی چاہے لے لیں, آج تک اس کے جتنے حمایتی وکیل ہیں وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکے. بڑی کوششیں کی لیکن انکار نہیں کر سکے. ہم پہلے کی بات نہیں کرتے ہوئے پہلے دن والی تقریر میں کچھ باتیں اس کی آ گئی تھیں کہ اس کے کرتوت ایسے ہیں, اس کی بدماشیاں ایسی ہیں, سنائی جائیں تو بدماش بھی شرما جائیں. ہم اس کی حکومت پر قابض ہونے کی بات اب کرنے لگے. کتنے سال حکومت کی اس نے؟ دیکھو نا بندے کی کرتے رہتے ہیں.
تو ٹائم کتنا ملے؟ 3.5 رجب 61 میں 60 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اور یہ حکومت پہ قابض ہوا، اور ربیع الاول 64 میں مر گیا۔ 3.5 سال تقریباً بنتے ہیں، تقریباً 3.5 سال۔ لیکن جب تاریخ میں گفتگو ہوتی ہے تو یہ ذکر آتا ہے کہ اس کی 3 سالہ دور حکومت میں اس کے 3 سیاہ کرتوت، لکھنے والوں نے سیاہ کارنامے لکھا ہے، کہہ لیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کارنامے کہنے سے کوئی شاید یہ نہ سمجھ لے کوئی تاریخی جملہ، ہم کو ایسا جملہ بھی نہیں بولنا چاہتے جو منہ میں مدح و ثنا ہو۔ سیاہ کرتوت، 3 سالہ دور حکومت میں 3 ایسے سیاہ کرتوت ہیں جس سے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس نے اذیت دی کہ نہیں دی۔ پہلا واقعہ کربلا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اس نے آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ عمر بن سعد کس نے بھیجا؟ ابن زیاد نے۔ ابن زیاد کو کس نے حکم دیا؟ یزید نے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے وکیل کہیں گے کہ جناب یہ تو ابن زیاد کا کام ہے، عمر بن سعد کا کام ہے، یزید راضی نہیں تھا۔ اگر راضی نہیں تھا تو جب سر انور سامنے آیا، اگر قصوروار نہیں تھا، راضی نہیں تھا، تو ابن زیاد سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ عمر بن سعد سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ابن زیاد سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ راضی نہیں تھا تو ابن زیاد کو معزول کیوں؟ بدلہ لینا تو کجا، سزا دینا تو کجا، معزول تک نہیں کیا۔ نواسہ رسول کو کوئی شہید کر دے، اس کا آرڈر نہ ہو، یہ راضی نہ ہو، تو جس نے ایسا کام کیا ہو اس کو معزول بھی نہ کرے، گورنر کا گورنر رکھے۔ راضی نہیں تھا، پھر اگر راضی نہیں تھا تو سر انور کو سامنے کربلا سے کوفے سے دمشق کیوں منگوایا، سامنے تھال میں تشت میں کیوں رکھوایا؟ اور راضی نہیں تھا، گستاخ نہیں تھا، تو پھر اس نے سر حسین پر اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے چوکے کیوں لگائے؟ اور اگر راضی نہیں تھا تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے؟ تو جو نبی سے بدر کا بدلہ لیتے ہوئے نبی کے شہزادے کو شہید کرے، نبی کو ستایا کہ نہیں؟ جو نبی کو ستائے وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ تو پہلا کام جو اس نے کیا، پہلے 3 سالوں میں ایک اس کا سیاہ کرتوت جس سے وہ میدان قیامت میں بھی جان نہیں چھڑا سکتا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایک حوالہ مل گیا، بیٹے نے بتا دیا کہ اس نے یہ کیا، ایک دو اور حوالے پیش کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضور سرکار دو علیہ وسلم چچا کے بیٹے بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مکہ المکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، لوگوں نے بیعت کر لی، مکے والوں نے، حضرت ابن عباس نے نہیں کی۔ یزید نے خط لکھا۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے کیا سمجھا، آج کی بات کرتے ہیں، صحابہ نے کیا سمجھا۔ یزید نے خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، ابن عباس کو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ابن زبیر کی بیعت نہیں کی، آپ کی رشتہ داری، آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، میں احسان کو یاد رکھوں گا، میں اس احسان کو یاد رکھوں گا کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ میں مختصر کر رہا ہوں، جو مقصد ہے میرا، خط لمبا ہے، ان کا جواب اور لمبا ہے، مختصر جو میرا مقصد ہے میں پیش کروں۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب لکھا، فرمایا تو اپنا احسان کول رکھ،
یہ لفظ ہے، میرا اپنا احسان اٹھا رکھ تو. اور یہ بھی مت سمجھنا کہ تیرے لیے میں نے بیعت نہیں کی، اس کا ریزن کچھ اور ہے. تو سمجھتا ہے میں تیرا حمایتی بنوں گا، تیرا وکیل بنوں گا، اور تو نے نبی کے شہزادے کو شہید کیا ہے. میں تیرا وکیل، میرا حمایتی بنوں گا. صحابہ نے کیا سمجھا؟ یزید. قاتل کون ہے؟ یزید. اس لیے یہ ریزن پیش کر کے کہ جناب وہ تو دمشق میں بیٹھا تھا، وہ اس سے بری ہوگا، ہرگز بری نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں عرض کرتے چلوں کہ جب اور کوئی بات نہیں بنتی تو پھر بخاری کا اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں جس کا کل ذکر ہوا، وہ سن سکتے ہیں آپ. میں بالکل اختصار کے ساتھ، زیادہ وقت نہیں لوں گا. بخاری شریف میں روایت ہے جس کا ایک حصہ، دو حصے. پہلا حصہ اس پر اگر بیان کریں تو بات اور طویل ہو جائے گی. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ام حرام سے روایت کیا گیا ہے کہ فرمایا، انہوں نے بتایا کہ فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. جو پہلا وہ لشکر جو کیسر کے شہر پہ لشکر کشی کرے گا، حملہ کرے گا، وہ بخشے ہوئے. ان کو اور کچھ نہیں ملا. اس روایت کو لے کے انہوں نے اس لشکر میں زبردستی اس کو ڈالنے کی کوشش کی اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے لوگوں کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. ہم نے اس پر بحث کی کہ یہ روایت کے اعتبار سے پانچوں راوی اس کے شامی ہیں، دمشقی ہیں، دو قدری ہیں، اس امت کے مجوسی جن کو حضور نے فرمایا تقدیر کے منکر. اور پھر ان میں سے ایک کے بارے میں ہم نے بتایا، ثابت کیا کہ وہ تو تھا ہی منکر اہل بیت، وہ تو تھا ہی دشمن اہل بیت، وہ تو تھا ہی دشمن علی. وہ وما میں دول کہتا تھا میں، کیونکہ صفین میں اس کا دادا مارا گیا تھا مولا علی کے مقابلے میں. اس لیے وہ کہتا تھا لا احب رجلا قاتل جدی، جس بندے نے میرے باپ کو، میرے دادے کو قتل کیا، میں اس سے محبت نہیں کرتا. جو علی سے محبت نہ کرے وہ کون ہوتا ہے؟ اس نے اپنی منافقت کا خود اعلان کر دیا. تو جو منافق ہوں انہوں نے گلاں سمجھنی، جڑے مجوسی ہوں مجوسیاں دی گلاں مننی. رکھو کول. پھر ہم نے کہا اچھا متن پہ بحث کر لیتے ہیں. متن پہ بحث کر لیتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں وہ فرض معلوم مان لیں کہ واقعی یہ حدیث ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ فرما اول پہلا لشکر جو مدینہ کیسر پہ حملہ کرے گا، پہلا لشکر. نمبر ایک، پہلی بات یہ کہ مدینہ کیسر کے بارے میں محدثین نے لکھا، سرکار علیہ السلام نے جب فرمایا تھا اس وقت کیسر کا کیپٹل جو تھا وہ ہمس تھا، قسطنطنیہ تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. ایک. نمبر دو یہ کہ فرمایا پہلا لشکر، یہ جس میں بھیجا گیا وہ پہلا نہیں تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے 16 مرتبہ لشکر کشی کی ہے بلاد روم پہ، یہ 7واں تھا. پھر تیسری بات یہ کہ یہ جہاد کے لیے شوق جہاد میں نہیں گیا تھا. اس کو حضرت معاویہ نے کہا جاؤ، اس نے کہا میں نہیں جاتا، بہانے کر کے رہ گیا. پھر جب پتہ چلا وہاں اس لشکر کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، بھوک پیاس ہے، بخار ہے، وبا پھیل گئی، بڑی تکلیف میں ہے، تو اس نے بولے بجائیں. یہ خوش ہوا اپنے اس مقام پہ. وہ ایک ربائی کہتے ہوئے کہتا میں دیر مران میں بیٹھا، تکیہ لگائے بیٹھا ہوں، میرے پاس ام کلثوم ہے، مجھے کیا، ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں تو کیا ہوا، میں تو موج میں ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ جب سنا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آپ ضرور بھیجوں گا،
زبردستی انہوں نے بھیجا کہ جا تو بھی جا، اس طرح تو بغلیں بجاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی لشکر اسلام کو، اور تو ادھر بیٹھ کے بیوی کے پاس یا محبوبہ کے پاس کھیلتا ہے اور شعر پڑھتا ہے۔ زبردستی بھیجا، تو یہ تھا جس میں وہ کیا زبردستی، بطور سزا بھیجا۔ 2 3 باتیں ہو گئی۔ اب آخری بات ہم نے یہ کی کہ لفظ کیا ہے؟ مغفور اللہ۔ کیا ہے؟ مغفور اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو احباب ناظرین دیکھ رہے ہیں نا، وہ محسوس نہ فرمائیں، یہ علامہ صاحب نے جو وقت مجھے دیا ابھی ٹائم ہے، کیا تو وہ لنگر آنے سے میرے پر آپ نہ لگا دیں کہ لنگر بھی آ گیا اور آپ نے ابھی چھوڑا نہیں، ابھی ٹائم ہے، توجہ سے۔ تو مغفور اللہ، اس پہ علماء نے بحث کیے، فرمایا بشارت کی 2 قسمیں، بشارت کی 2 قسمیں، ایک بشارت خاصہ ہے، ایک بشارت عامہ ہے۔ بشارت خاصہ یہ ہے کہ نام لے کر سرکار فرمائیں، حضور کو اللہ نے اختیار دیا، سن چکے، حضور کو مختار بنایا، جس کو چاہیں جنت کب ملے گی؟ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوں گے، فیصلے ہوں گے، تو جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں ہیں۔ حضور اتنے مختار ہیں اللہ کے اذن سے، ایسے مختار کل ہیں، جس کو چاہے دنیا میں جنتی بنا دے، جس کو چاہے دنیا میں جنت دے دے۔ اس لیے نبی آل نبی کے محب بن کے رہو، ذکر کرتے رہو۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں نا، ہم نبی آل نبی کے محب ہیں، محبت والے، نبی کی ہر نسبت کا پاس کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کو مانے تو ہم، نبی کی آل کو مانے تو ہم، نبی کی ہر نسبت کو مانے تو ہم۔ اس لیے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ جنہیں منٹ پڑھ دیں پورا لگنے والے، میں آگے لے جانا ٹائم۔ تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس نے تو ستایا رسول اللہ کو، اذیت دی، اور قرآن کہتا ہے جس نے اللہ رسول کو اذیت دی، دنیا میں بھی لعنت دی، آخرت میں بھی لعنت دی، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے۔ تم یزیدیوں، تم نے ستایا، آج بھی یزید کے وکیلوں تم ستا رہے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تم سے اور جنت سے کیا مطلب، یزیدیوں دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو حضور مختار کل ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، جس کو چاہے دنیا میں جنتی بنا دیں۔ اور حضور نے بنایا، بتایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی، 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا یہ جنتی ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 10 عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اعلیٰ حضرت بولے، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ 10 نام لے کے، اے کدے کدے مولویاں نے سانوں کہلا، کدے کدے یہ بھی سنا شرائے کرو، جتھے آئے نا 10 اتھے آئی ہے۔ سیاہ میں، جہاں سیاہ میں باقی روایتیں حدیثیں ہیں، ساتھ یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بھی نام لے کے فرمایا۔ جہاں صحابہ ہیں 10 عشرہ مبشرہ، وہاں صرف جنتی نہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار۔ جہاں 10 صحابہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نام لے کر جنت کا مجدہ سنایا، نام لے کر ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صرف نام لے کر جنتی ہونا نہیں بتایا، فرمایا جنتی جوانوں کے
اب جنت میں سارے جوان ہوں گے اور یہ سارے جنتیوں کے سردار ہیں. تو جب یہ نام لے کر بشارت ہو اس کو کہتے ہیں بشارت خاصہ. اس کا ثمرہ یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے, مفاد یہ ہے کہ وہ ہر حال میں بخشے ہوئے, ہر حال میں ان کا خاتمہ پر ایمان ہے, قطعی یقینی جنتی ہیں. یہ فرما کر حضور نے یہ واضح کر دیا, بتلا دیا کہ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں, ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا, ہر حال میں ان کی بخشش ہے, مغفرت ہے. یہ قطعی یقینی جنتی ہیں. اب رہ گئی بشارت عامہ جس میں کسی کا نام نہیں لیا, کسی عمل پہ یہ کرو گے پہلا لشکر جائے گا تو جو وہ جائیں گے وہ بخشے ہوئے ہوں گے. یہ ہے بشارت عامہ, کسی کا نام لے کے نہیں, کسی عمل پہ بشارت عامہ دی, جو یہ عمل کرے گا بخشا جائے گا. یہ بشارت عامہ یہ گزشتہ گناہوں کو معاف کرتی ہے, آئندہ گناہوں کو معاف نہیں کرتی. مثالیں بالکل جلدی سے سن لیں, 3 مثالیں میں نے غالباً کل دی تھیں, 3-4 مثالیں دی تھی, جلدی سے سن لیں. محفل ذکر میں میں تفصیل میں نہیں آ رہا, ملائکہ سیاحین آئے محفل ذکر میں آئے, اللہ کی بارگاہ میں گئے, یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے, کیا چاہتے تھے؟ بخشش چاہتے تھے, جنت چاہتے تھے. رب فرماتے ہیں, حدیث کے لفظ ہے قد غفرت لہم, میں نے انہیں بخش دیا. اے سارے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ بخشے فرمائے, بخشے گئے. اے تو باہر جا کے, ان تو بخشے گئے نا تھے, محفل ذکر سے بخشے گئے, باہر جا کے آکے جی میں نماز ہی نہیں منتا, معاذ اللہ. نیکسٹ ٹائم میں مسجد ہی نہیں آنا, نماز ہی نہیں پڑھنی, فرض ہی نہیں, معاذ اللہ سمجھ جاؤ نقل کو فرمائش, پھر بھی بخشا گیا. ایک مثال. دوسری مثال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, او کما قال علیہ السلام, جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوا. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. یہ بشارت عامہ ہے. اب یہاں ذکر ہوا, اس نے 1 بار نہیں 100 بار 1000 بار تسبیح پڑھی. ابھی علامہ صاحب نے کیسی مثال دی, 50 سال کی, 3 لفظوں میں, ایک جملے میں 3 لفظ بول لیے تو 50 سال گئے. فرمایا لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لے تو جنتی ہے. اب میں پوچھتا ہوں, یہاں 1000 بار پڑھ کے گیا, ساری رات کلمہ پڑھتا رہا, باہر جا کے آکے میں معاذ اللہ سمجھ یاد بلو قرآن نہیں مانتا, پھر بھی جنتی ہے نہیں. اچھا, حج کر کے آئے, ماشاءاللہ, حاجیوں کو مبارک. حج کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا, گناہ معاف ہو گئے, اللہ سلامت رکھے, ثابت قدمی عطا فرمائے. گناہ معاف ہو گئے, بخشش ہو گئی, مغفرت ہو گئی, اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے. لیکن آج کل کے آگے دوسرے دن ہی کوئی اور چکر چلا دے, پھر بھی بخشا گیا. اور تصریح کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ میں نے ایک حوالہ پیش کر دی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, جن کو دوسرے لوگ بھی مانتے, معتمد رضا ہے. انہوں نے کہا یہاں تو بات جہاد کی ہے نا, جو جہاد میں جائیں گے. انہوں نے کہا سنو, جہاد گزشتہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. جہاد سے گزرے ہوئے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں, آئندہ جو گناہ بندہ کرنے والے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. ان اعمال سے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں جو مرضی کرتا رہے. تو یہ جو جہاد میں گئے ان کے لیے مغفرت جو تھی اس پہ وہ بشارت عامہ تھی, نام لے کے نہیں تھا. جو اس کا ثمرہ یہ ہے, مفاد یہ ہے, فائدہ یہ ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. اگر اس کے بعد زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا, ایسا عمل کیا جو لعنت کا سبب بنا تو لعنتی ہوں گے. تو یہ جہاد ہو چکے. آخری بھی مان لینا, جس میں گیا سزا کے طور پہ بھیجا گیا, زبردستی بھیجا گیا, سب کچھ مان لیتے ہیں, پھر بھی وہ 52 تھا. کون سا سن تھا؟ 52. 61 میں اس نے کیا کیا وہ سنا رہے ہیں.
سمجھ آ گئی؟ 61 میں محرم 61 ہجری 61 ہجری میں نواز رسول شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس نے شہید کرایا. حضرت امام احمد بن حنبل آپ سے کسی نے، بلکہ آپ کے بیٹے نے، صالح بن احمد آپ کا بیٹا تھا صالح، اس نے آپ سے سوال کیا کہ حضور اس وقت بھی کچھ لوگ وکیل پیدا ہو گئے تھے، حمایتی ہیں کچھ یزید کے وکیل ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنو آپ کا جملہ سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ جن کے فقہ کی تقلید فرمائی، سیدی غوث اعظم 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امام